الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين حبيبنا محمد وآله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محبوبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. علماء کرام، سادات اعظام، مشائخ اعلام اور میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اس بابرکت محفل میں شریک ہونے پر تمام حاضرین کو میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. خصوصاً پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ سید الہی بخش مندرو رحمت اللہ علیہ کے پوتے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کو بطور خاص مرحبا کہتا ہوں. اور جتنے علماء کرام اور میرے پیارے احباب یہاں تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا مبارک کرے. اللہ اس آستانے کو قیامت تک آباد رکھے. رب ذوالجلال ہم سب پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ وہ ہے جو ہمیں ہمارے آقا نے سکھایا ہے. اور دنیا کے جتنے بھی طریقے ہیں، ہر طریقے میں ذلت، رسوائی، ناکامی، نامرادی ہے. میرے آقا کے طریقے میں شادمانی، کامیابی اور کامرانی ہے. نہیں کہا سبحان اللہ؟ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس کی رہبری اور رہنمائی میرے آقا کی زندگی مبارک میں ہمیں نہ ملتی ہو. وہ گھریلو زندگی ہو، وہ ازدواجی زندگی ہو، وہ مجلسی زندگی ہو، چاہے وہ جنگی زندگی ہو، چاہے امن والی زندگی ہو، چاہے انفرادی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، زندگی کے ہر لمحے لمحے کی رہبری اور رہنمائی اسوہ رسول میں ہمیں ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام دنیا میں آئے ہمیں سکھانے کے لیے.
زندگی گزاری ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے، کھایا تو کھانا سکھانے کے لیے، پیا تو ہمیں پینا سکھانے کے لیے، آپ آرام فرما ہوئے نیند مبارک کی تو ہمیں نیند کا طریقہ سکھانے کے لیے، آپ نے شادیاں کی ہمیں گھریلو زندگی کے حقوق سکھانے کے لیے، میرے آقا کی زندگی ہمارے لیے وہ اشرف اعلیٰ عظیم زندگی ہے جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزارنے کا رخ متعین کر سکتے ہیں۔ اب ان گوناگون میرے آقا کی عظیم عادات اور خصائل اور فضائل اور شمائل میں سے صرف ایک خوبی کا آج میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کی زندگی کا ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسے آپ غور سے دیکھیں اور ہم سب مل کر کوشش کریں کہ اس نہج پر ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ قبول ہے یہ بات آپ کو؟ سرور عالم کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے جس کو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا۔ وہ کیا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل بفضل اللہ، رب ذوالجلال نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے محبوب، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہو گئے، آپ میں نرمی آ گئی، آپ میں نرمی آ گئی اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ اس نرمی کی وجہ سے آپ نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ وہ دشمن، وہ پہاڑی لوگ، وہ سنگ دل لوگ، وہ پتھر کے پجاری لوگ جن کی صفاقی کا یہ عالم تھا، اپنی بیٹی ہے، بیٹا بھی پیارا ہوتا ہے لیکن بیٹی سے تو فطری ایک محبت عجیب ہوتی ہے۔ آپ میں سے جتنے بیٹیوں کے باپ ہیں ذرا تصور کریں کہ بیٹی اپنی بیٹی کتنی پیاری لگتی ہے۔ اب ان کی صفاقی دیکھیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑتے ہیں، مٹی کے اندر دفن کرتے ہیں۔ کیا وہ بیٹی روتی نہیں ہوگی؟ کیا وہ چیخ و پکار نہ کرتی ہوگی؟ کیا وہ پکارتی نہیں ہوگی کہ ابا جان میں نے کیا جرم کیا ہے تیرا، میں نے کیا تیرا جرم کیا ہے، مجھے زندہ زمین میں گاڑ رہا ہے؟ لیکن ان کے دلوں میں رحم نہیں تھا، ترس نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کو میرے آقا نے سکھایا، پڑھایا اور ایسا پڑھایا کہ دنیا والوں کا امام بنا دیا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا، ان پڑھ لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ ان پڑھ لوگ، ان کے اندر اپنے حبیب محترم کو بھیجا اور ایسا بھیجا کہ ان کی زندگیوں کے رخ بدل دیے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی پیر ہے، رہبر ہے، مرشد ہے، استاد ہے، معلم ہے، مدرس ہے، کسی چند افراد کا وہ رہبر بنا ہوا ہے، لیکن میرے آقا کی زندگی مبارک کو دیکھیں کہ 1,00,000 سے اوپر میرے آقا کے صحابہ ہیں۔ 1,00,000 سے اوپر وہی لوگ جو بیٹیوں کو زمین میں گاڑ رہے ہیں، وہ 1,00,000 سے اوپر لوگ ایسے آتے ہیں میرے آقا کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کو ایسا رنگ چڑھاتے ہیں، ان کو ایسا رنگ چڑھاتے ہیں، ان کی ایسی تربیت کرتے ہیں، ان کو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ ان 1,00,000 سے اوپر لوگوں کو خود فرما رہے ہیں
کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کے پیچھے لگ جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کے پیچھے لگو گے تم ہدایت والے بن جاؤ گے۔ اب یہ اتنی بڑی جمعیت، اتنے بڑے تعداد میں لوگ جو بالکل ان پڑھ تھے، جس کا قرآن خود فرما رہے تھے کہ قرآن فرما رہا ہے کہ یہ ان پڑھ لوگ تھے، اب اتنی بھاری جمعیت کی زندگیوں کو بدل دینا کوئی معمولی بات ہے؟ ذرا توجہ سے سننے کی بات ہے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نچے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو مسیحا بنا دیا، گمراہوں کو رہبر اور رہنما بنا دیا۔ ان 1.25 لاکھ صحابہ کو نہ صرف قرآن پڑھنا سکھایا، نہ صرف اپنی حدیثوں سے آشنا کیا، لیکن ان کو فقیہ بنا دیا، ان کو محدث بنا دیا، ان کو مفسر بنا دیا، ان کو سیاستدان بنا دیا، ان کو معیشت کا ماہر بنا دیا، ان کو مجاہد بنا دیا، ان کو جنگ کرنے کا طریقہ سکھایا، ان کو تیر اندازی، نشانے بازی، گھڑ سواری سکھایا، ان کو تیرنا، ان کو بھاگ دوڑ کرنا سکھایا، ان کو جینا سکھایا، ان کو مرنا سکھایا، ان کو دنیا والوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کے قائدانہ اصول سکھائے، اور ایسے اصول سکھائے کہ صحابہ میں سے ہر صحابی دنیا کا قائد، دنیا کا رہبر اور رہنما بن گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب قرآن فرماتا ہے کہ میرے محبوب یہ جو تو نے ان کو رنگ چڑھایا ہے، اس کی وجہ کیا تھی، ان کا بنیادی فیکٹر کیا تھا؟ قرآن عظیم فرما رہا ہے فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب محترم تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم ہو گیا، تیرے اندر نرمی آ گئی، تیرے اندر پیار آ گیا، تیرے اندر لطافت ہو گئی، تیرے اندر مرمت اور محبت آ گئی۔ اب یہ تیری نرمی اور تیری محبت تھی جس نے ان سارے لوگوں کو تیرا گرویدہ اور غلام بنا دیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب اگر تو سخت دل ہوتا، اگر تو ترشرو ہوتا تو یہ سب لوگ تجھ سے دور بھاگ جاتے، یہ تجھ سے ہٹ جاتے۔ یہ جو عاشقوں کا جھرمٹ تیرے گرد لگا ہوا ہے یہ تیری محبت کی وجہ سے۔ میرے محبوب تو نے ان کو پیار دیا، تو نے ان کو محبت دی، ایسی محبت کہ ماں اپنے بچے کو ایسی محبت دے نہیں سکتی، باپ اپنے بیٹوں کو ایسا پیار دے نہیں سکتا جیسے تو نے ان کو محبت اور پیار عطا۔ سبحان اللہ۔ اب اس محبت کے مظاہر سنیے، یہ تو قرآن نے فرمایا نا، اب اس محبت کے مظاہر سنیے کہ میرے آقا کی محبت کا رنگ کیا تھا، وہ نرمی کیا تھی، وہ تعلق کیا تھا۔ اب ان کے کچھ مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیں اور ان احادیث مبارکہ کو سن کر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا رخ متعین کریں۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارا کہنا نہیں مانتا، ہماری ہمارے خیال میں نہیں آتی، اس کا منہ اپنا ہے، ہمارا منہ اپنا ہے، آئے گھر میں جھگڑے رہ رہے ہیں، یا غلط بول رہا ہوں؟ بولو۔
اب تم میرے پاس بیٹھ کر دیکھو دن میں کتنے لوگ آ رہے ہیں کہ سائیں ہمیں چینی پڑھ کے دو، بیوی نہیں بنتی. کوئی کہتا ہے سائیں ہمیں دم کر کے دو، میرا بیٹا نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ تیرے اندر خامی ہے، تیرے اندر کوتاہی ہے، تو نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے. تیرا بیٹا کیوں نہیں تیرا کہنا مانتا؟ کچھ تو قصور تیرا بھی ہے. اگر تو اپنے نبی کے طریقے پہ چلے تو یہ تیرا بیٹا تیرے پاؤں دھو کر پینے والا بن جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب میرے آقا کی محبت اور نرمی کا عالم کیا تھا، اس کو اٹھائیے. دن دہاڑے نیند نہیں کرو، خاموش سنو ذرا بات کو، توجہ سے سنو. عزیزان گرامی، اب میرے آقا کی اس محبت اور پیار کے مظاہر ذرا ملاحظہ کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال میرے آقا کی خدمت کی. کتنا عرصہ؟ بولو. 10 سال میں نے اپنے محبوب کی خدمت کی. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ریشم ایسا نرم اور ملائم نہیں دیکھا جتنے میرے محبوب کی ہاتھوں کی ہتھیلیاں نرم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا کوئی ریشم ملائم اور نرم میں نے نہیں دیکھا جیسی میرے آقا کی ہاتھوں کی یہ تلیاں، یہ ہتھیلیاں اتنی نرم. اور جو ایک مرتبہ ہاتھ ملاتا تھا تو 3 دن تک اس کے ہاتھ سے خوشبو عنبر اور مشک کی نہیں جاتی تھی. جس پر آپ ہاتھ مبارک سر پہ پھیرتے 3 دن تک اس کے سر سے مشک کی خوشبو نہیں جاتی تھی. تو حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں آپ کی خدمت میں رہا، لیکن کبھی بھی میرے آقا نے مجھ سے غلطیاں ہو جاتی، مجھ سے قصور ہو جاتے، لیکن کبھی مجھے جھڑکا نہیں، مجھے کبھی جھڑکا نہیں، مجھے کبھی ایسا لفظ نہ بولا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، یوں کیوں کیا. لیکن مجھ سے غلطی ہو جاتی، آپ فرماتے کان قدر اللہ مقدورا، اللہ کی تقدیر ایسے ہی تھی، اللہ کی مشیت ایسے تھی، ایسے ہو گئی. مجھے کچھ نہیں کہا 10 سال کے عرصے میں. یہ میرے آقا کا اخلاق کریمانہ ہے. سبحان اللہ. ایک اصحابی فرماتے ہیں کہ میں حبیب پاک کی خدمت پاک میں آیا، ابی ہوا و امی، میرا باپ بھی آپ پر قربان، میری امی بھی میرے مصطفیٰ پہ قربان. خدا کی قسم میں نے ایسا نرم، ایسا میٹھے طبیعت والا، ایسا شفقت پیار والا میں نے زندگی بھر کسی کو نہیں دیکھا جیسا میرا مصطفیٰ کریم اور شفیق. واللہ ما قہرنی ولا شتمنی ولا ضربنی، مجھے قسم ہے اللہ کی کہ کبھی بھی میرے آقا نے مجھے گالی نہیں دی، گھٹیا لفظ نہیں بولا، اور کبھی بھی مجھے اپنے ہاتھوں سے مارا نہیں، اور کبھی بھی میرے آقا نے مجھے تیز ہو کر بولا نہیں. ماں قہر کہتے ہیں کسی کو جھٹکنا. ایسا کیوں کیا؟ یہ ہے کسی کو جھٹکنا، کسی کو تیز بولنا. میرے آقا نے جتنا زمانہ میں سرور عالم کی خدمت میں رہا، کبھی میرے آقا نے مجھے جھٹکا نہیں، کبھی مجھے گھٹیا لفظ نہیں بولا، کبھی مجھے ہاتھوں سے مارا نہیں. اب اس حدیث کو دیکھیں اور اپنی زندگی پہ ذرا نظر پھیرائیں. اپنی زندگی کو دیکھیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کی غلطی ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ بیٹی کی غلطی ہو جائے آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ گھر والی اگر ایک دن مرچی زیادہ ڈال دے سالن کے اندر، کبھی نمک زیادہ پڑ جائے، پھر کیا کرتے ہو؟ اس کی کیا گت بناتے ہو؟ بولو. یہ آپ کا طریقہ ہے. پھر شکایت کرتے ہو کہ ہماری بیوی نہیں بنتی، ہمارے گھر والے ہمارا کہنا نہیں مانتا. ایک طریقہ میرے محبوب مدینے والے آقا کا ہے.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ایک صحابی روایت کرتے ہیں میں نوجوان تھا، عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا. ایک کافر ہے مکہ کے اندر، عقبہ بن ابی معیط، میں اس کی بکریاں چرا رہا تھا. اپنے بکریوں کے ریوڑ میں کھڑا تھا میں ایک چرواہا آدمی، لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں سے امام الانبیاء کا گزر ہوا. وہ مکھڑا مجھے نظر آیا تو میری بکریاں مجھ سے بھول گئیں. میں چلا کہ اپنے محبوب کا جلوہ دیکھ لوں. آپ فرماتے ہیں جب میں میرے آقا کے قریب آیا تو میرے آقا نے مجھے اپنے قریب بلایا، اتنا قریب کیا، کسی بکریوں کے چرواہے کو اتنا پیار دیا. آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، پھر اپنا دستے کرم میرے ماتھے پر گھمایا، میرے ہاتھوں پر شفقت کے ہاتھ مبارک پھیرے اور فرمایا تو کیسا اچھا چرواہا ہے. فرماتے ہیں میرے آقا کا وہ شفقت بھرا انداز، وہ آپ کے میٹھے الفاظ زندگی گزر گئی کبھی نہیں بھول سکا کہ کیسا میرے محبوب کا پیارا انداز تھا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ یہ میرے آقا کے مدرسے کے شاگرد ہیں، میرے آقا معلم ہیں اور یہ متعلم ہیں. میرے آقا کے شاگرد ہیں، مدرسۃ المصطفیہ میں پڑھنے والے ہیں. حضرت ابو ہریرہ جو اس امت کے لیے سب سے بڑے احادیث کے ذخیرے کو پہنچانے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے مجھے بڑی پیاس لگی، بڑی بھوک لگی، لیکن کسی سے مانگنا میرے دل نے گوارا نہیں کیا. اب کیا کیا کہ جو گزرگاہ کی صحابہ جہاں سے گزرتے تھے اس گزرگاہ پر میں بیٹھ گیا کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں، کوئی گزرے گا میرا یہ بھوک والا یہ پھیکا پھیکا چہرہ دیکھے گا، کسی نہ کسی کو رحم آ جائے گا، مجھے کھانا کھلا دے گا. اب فرماتے میں راستے پہ بیٹھ گیا، ابو بکر آئے سلام کیا، گزر گئے، عمر آئے گزر گئے، عثمان آئے گزر گئے، صحابہ آئے سلام کرتے گئے گزرتے گئے، لیکن کسی سے مجھ سے پوچھا نہیں کہ ابو ہریرہ کیوں یہاں بیٹھا ہے، تیرا یہ رنگ کیوں مرجھایا، چہرہ تیرا مرجھایا ہوا کیوں ہے، کسی نے نہیں پوچھا. حتیٰ کہ وہ غریب پرور آ گئے، وہ مسکینوں کے مددگار آ گئے، وہ غریبوں کے غمخوار. حضرت محمد مختار آئے، سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا اور میرے اس چہرے کو جب آپ نے دیکھا فرمایا یا ابا ہریرہ ما تغیر لونک. ابو ہریرہ تیرے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے تیرے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھرلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اتنے سارے صحابہ گزر گئے لیکن کسی نے مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا. لیکن جب وہ کریم آئے، وہ سرور عالم آئے، مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ تیرا رنگ پیلا پڑ گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ دیکھیے میرا پیٹ میری پیٹھ کے ساتھ مل چکا ہے، 3 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا، بھوک کی وجہ سے میرا برا حال ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. مجھے ساتھ لے لیا، باہر نکلے، ایک بکری دیکھی. آپ نے فرمایا جاؤ اس بکری کی جو عورت مالکن ہے اس سے کہو کہ یہ بکری ہمیں دے اور ایک پیالہ بھی دے تاکہ ہم اسے دودھ دوہ لیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو جا کر کہا حضور علیہ السلام یوں فرما رہے ہیں. تو اس عورت نے کہا یہ بکری تو حاضر ہے لیکن یہ دودھ دینے والی نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا دودھ لینے والا لے لے گا، تو ہمیں بکری بھی دے دے پیالہ بھی دے دے. سبحان اللہ. سرور عالم نے اپنے دست مبارک سے بکری کو دوہنا شروع کیا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. پیالہ دودھ سے بھر لیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ میں جانتا ہوں تجھے بڑی بھوک ہے، بڑی پیاس ہے، لیکن وہ میرے 70 صحابہ صفا والے وہ بھی ابھی تک بھوکے بیٹھے ہیں. ابو ہریرہ میرے 70 صحابہ جن کا کوئی گھر نہیں، جن کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں، وہ میرے در پہ مہمان بیٹھے. ابو ہریرہ ان کو بھی بلا لے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس دودھ میں شریک ہو جائے. ایک دن حضور علیہ السلام کی لخت جگر حضرت سیدہ زہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہا پاک پیغمبر کی بیٹی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ میرے ہاتھ ذرا دیکھیے، میں جھاڑو خود دیتی ہوں، چکی خود چلاتی ہوں، یہ میرے ہاتھوں پر نشانات پڑ گئے ہیں یا رسول اللہ. اب یہ مال غنیمت میں کچھ غلام کچھ خادمائیں آئی ہوئی ہیں، مجھے 1-2 غلام دیجئے میرے گھر کے کام کاج کے لیے. تو آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے فاطمہ مجھے قسم ہے اللہ کی ذات کی جب تک میں صفے والوں کی بھوک نہیں مٹاؤں گا تب تک میں اپنی بیٹی کو بھی کوئی خادم دے نہیں سکتا. وہ پردیسی جو میرے در پہ آئے ہیں، میرے سہارے بیٹے ہیں، ان کی بھوک مٹانا میرا کام ہے. اب حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ جاؤ ان 70 صحابہ کو بلا لاؤ. آپ فرماتے ہیں مجھے بات تو دل میں بڑی ناگوار لگی کہ اب ایک پیالہ ہے، میرا پیٹ نہیں بھر سکتا اس سے، اب 70 آدمی جو آئیں گے اس پیالے سے کیا کسی کو نصیب ہوگا. لیکن حکم ماننا تھا، مان لیا، چلا گیا 70 صحابہ کو لے آیا. چلو امام الانبیاء تمہیں بلا رہے ہیں. تو آپ نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ ہم ٹھہرے میزبان، یہ ہے ہمارے مہمان، پہلے مہمان پی لیں پھر ہم پیئیں گے. فرمایا بات تو دل میں بڑی ناگوار لگ رہی تھی کہ بھوکا میں ہوں اب پلاؤں پہلے ان کو، لیکن ایثار سکھا رہے ہیں، قربانی سکھا رہے ہیں، اپنے بھوک پر دوسرے کی بھوک کو ترجیح دینا سکھا رہے ہیں. یہ بھی تعلیم نبوت کا حصہ. حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو پلاؤ. ایک کو پلایا، اس نے پیٹ بھر کے پیا لیکن پیالہ اتنے کا اتنا رہا. پھر دوسرے کو دیا، اس نے وہ کہتے رچ رچ کے
پیا، پیٹ بھر کے پیا، لیکن پیالہ اتنے کا اتنا رہا۔ تیسرے کو پلایا، چوتھے کو پلایا، حتیٰ کہ 70 صحابہ کو پلایا، پیالہ اتنے کا اتنا رہا۔ اب فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی لے۔ آپ فرماتے میں نے پیا، جو میرا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا اتنا پیا کہ گز کی مانند میرا پیٹ سیدھا ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ ساقی القوم آخرہم، قوم کا ساقی وہ سب سے آخر میں پیتا ہے۔ اب تم سب نے پی لیا، اب محمد مصطفیٰ خود پیے گا۔ پھر آپ نے پیا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے پیا اور پھر دوبارہ فرمایا ابو ہریرہ تجھے بھوک ذرا زیادہ تھی، اب تو دوسری مرتبہ بھی پی۔ اب فرماتے پھر دوسری مرتبہ پیا، اتنا پیا کہ پیٹ بھر گیا، لیکن پیالہ اتنے کا اتنا بھرے کا بھرا رہ گیا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اب پوچھئے اما ام المومنین سیدہ صدیقہ عائشہ الحمیرہ رضی اللہ عنہا سے، وہ نبی کی پیاری گھر والی، وہ صدیق اکبر کی بیٹی اور امام الانبیاء کی گھر والی بیان فرماتی ہیں، میرے آقا کی زندگی مبارک کا نقشہ، ان کی صفت رحمت کو سیدہ صدیقہ بیان فرما رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له قط ولا امرأة له قط ولا ضرب بيده احدا قط۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ پوری زندگی میں کبھی بھی میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے کسی غلام کو نہیں مارا، اپنی کسی گھر والی کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مارا۔ پوری زندگی میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے کسی بچے کو، کسی بڑے کو، کسی غلام کو، کسی چھوٹے کو، کسی بڑے کو، میرے آقا نے پوری زندگی اپنے ہاتھوں سے کسی کو مارا ہی نہیں۔ جہاں پیار ہو وہاں مار نہیں ہوتی، جہاں مار ہوتی ہے وہاں پیار نہیں رہتا۔ میرے آقا تو پیار سکھانے والے تھے، وہ مارنے والے نہیں تھے۔ اب ذرا ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہماری زندگی کیسی تلخ گزرتی ہے، اپنے بیٹوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہوتا ہے، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم استاد ہیں، پڑھانے والے ہیں، تو اپنے شاگردوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کو دیکھیے اور ہمارے رہبر ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حبیب پاک کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔
پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. مار رہا تھا، میرے ہاتھ میں ڈنڈی تھی اور اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا. اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، اے ابا مسعود، اے ابا مسعود. تو میں غصے میں اتنا بھرپور تھا کہ میں نے غور نہیں کیا کہ یہ آواز کس کی تھی اور کیا کہہ رہا ہے. میں اس کو پیٹ رہا تھا. پھر آواز آئی، اے ابا مسعود، اے ابا مسعود. پیچھے جو دیکھا تو میرے آقا کھڑے، امام الانبیاء کھڑے. جب رخ مصطفیٰ پہ نظر پڑی تو ہیبت کے مارے میرے ہاتھوں سے وہ ڈنڈی گر پڑی. سرور عالم کی ہیبت میں وہ لاٹھی جو تھی جسے مار رہا تھا غلام کو، وہ ڈنڈی گر پڑی. آپ نے فرمایا، اے ابا مسعود، اے ابا مسعود، اے ابا مسعود، ان ربک اقدر علی ھذا الغلام منک. اے ابا مسعود جان لے کہ اللہ تعالی تجھ سے زیادہ اس غلام پر قادر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو اس طرح ڈنڈوں سے نہیں مارتے. وہ قادر ہے، وہ قوت اور قدرت والے ہیں، لیکن وہ تو اس طرح نہیں کرتے جس طرح تو کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا پچھتاؤ ہوا، پشیمانی ہوئی. میں نے کہا یا رسول اللہ، میں اب وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی کبھی بھی کسی کو نہیں ماروں گا. اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. آپ نے فرمایا کہ اچھا ہوا تو نے آزاد کیا، اور اگر تو اسے آزاد نہیں کرتا تو مجھے قسم ہے اللہ کی ذات کی، تجھے جہنم کی باغ جلاتی، تجھے جہنم کی آگ جلاتی. اگر تو اس کو غلام کو مار رہا ہے تجھے جہنم کی آگ میں جلایا جاتا. بھئی بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم کس طرح ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں، اپنے گھروں میں کتنا ہمارا تشدد آمیز رویہ ہوتا ہے. اور ذرا میں مولویوں کو بھی عرض کرتا ہوں کیونکہ میری آواز دور تک جاتی ہے. مولوی صاحبان کو عرض کرتا ہوں، مدرسوں کو اور مدرسہ پڑھانے والوں کو، وہ بچوں کو بالوں سے پکڑتے ہیں اور دیواروں سے ٹکریں لگاتے ہیں، ان پہ لاٹھیاں برساتے ہیں. کیا یہ شرعی طریقہ ہے؟ کیا یہ سنت کا طریقہ ہے؟ یہ کہاں سے تم نے طریقہ نکالا ہے؟ تم علماء بھی اپنے آپ کو کہلواتے ہو، نبی کے دین کے تم وارث بھی کہلاتے ہو، لیکن میرے آقا کا طریقہ یہ نہیں ہے. مولویوں ذرا مدرسو، اللہ سے ڈرو. یہ بچے تمہارے پاس امانت ہیں، یہ اللہ کی امانت تمہارے پاس ہے. ان پر اتنا تشدد کرتے ہو، اتنا ان کو مارتے اور پیٹتے ہو. یہ کہاں کس شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے؟ کس قانون کے تحت ان کو اتنا مارتے اور پیٹتے ہو کہ بچوں کے جسم زخمی ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے ہاتھ کو توڑ دیتے ہیں. یہ مولوی اور مفتی لوگ بھی بڑے کیا ان کو کہیں، اتنے شفاف ہوتے ہیں، اتنے مارنے میں آگے نکلے ہوتے ہیں کہ نہ تو ان کو شریعت یاد رہتی ہے، نہ ان کو طریقت یاد رہتی ہے، نہ ان کو مدینے والے آقا کی سنت یاد رہتی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارا استاد بڑا جلالی ہے. اب یہ نہیں کہ اس کو بلڈ پریشر کا مرض ہے. بلڈ پریشر کے مریض کو کوئی سامنے آتا ہے نا تو وہ فی الحال تو کہتا ہے اس کو مار ڈالو، جان سے مار ڈالو. اب وہ بیچارہ بلڈ پریشر کا مریض، اس کو تو رینیٹی کی گولی کھانی چاہیے تھی، اب اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا. اب وہ بچے کے اوپر وہ سارا غصہ اس غریب پردے سے بچے پر نکالتا ہے. یہ کہاں کا طریقہ ہے؟
یہ کہاں کی سنت ہے؟ کس نے تمہیں اس چیز کی اجازت دی ہے؟ اور آئیں میں آپ کو فتاوا دکھاتا ہوں علماء کی، اگر 3 سے زیادہ ڈنڈیاں مارتا ہے تو اس سے قصاص دیا جائے گا۔ شرعاً قانون یہ ہے کہ اس کو 3 سے 10 تک، یہاں تک بعض علماء نے 10 کی اجازت دی ہے، بعض نے 3 تک محدود رکھا ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی مارتا ہے تو اس سے قصاص دیا جائے گا۔ اس مولوی کو بھی اتنے ڈنڈے مارنے چاہیے جتنے اس نے بچے کو مارے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو میرے آقا نے تو پیار سکھایا ہے، میرے آقا نے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کو مارا نہیں تھا، کسی کو پیٹا نہیں تھا۔ اما عائشہ بتا رہی ہے کہ پوری زندگی میرے آقا نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا نہیں، لیکن پیار سے وہ جو دشمن تھے ان کو بھی اپنا غلام بنا لیا، وہ جو دور ہٹنے والے تھے ان کو قریب کر لیا، وہ جو تلواروں کے تیروں اور بھالوں سے وہ قتل نہیں ہو سکے، میرے محبوب کے محبت نے انہیں مار دیا، محبت نے مار دیا۔ وہ محبت میں میرے آقا کے عشق میں مر گئے، اپنی جان تک میرے آقا کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک دشمن ہے جو تلوار لے کے میرے آقا کو شہید کرنے کے لیے آیا۔ سرور عالم دوپہر کا وقت ہے، ایک گھنی چھاؤں والا درخت تھا، اس درخت کے نیچے میرے آقا استراحت فرما رہے تھے، میرے آقا نیند فرما رہے تھے۔ اس دشمن نے دیکھا کہ اب موقع ہے، اکیلے اکیلے آپ سوئے ہوئے ہیں، اب یہاں پر میں اپنا کام کر سکتا ہوں۔ جب وہ میرے آقا کے قریب آیا، جب اس کی نظر والضحیٰ والے چہرے پر پڑی، سبحان اللہ، وہ چہرہ، وہ دشمن ہے، وہ تلوار لے کے قریب ہوا، لیکن جب اس کی نظر میرے آقا کے مکھڑے پہ پڑی، اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا اور تلوار اس کے ہاتھوں سے نیچے گر پڑی۔ تلوار نیچے گری، آواز ہوا، میرے آقا نے چشمان مقدس کھولی، دیکھا دشمن سامنے کھڑا ہے لیکن تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ نے اس کی تلوار اٹھائی، وہ دشمن جو تلوار لے کے حضور کو شہید کرنے آیا، اب اس کی ہی تلوار میرے آقا نے اٹھائی۔ آپ نے فرمایا اب بتا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ ایک روایت میں اس طرح ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام جاگ پڑے تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتاؤ تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ۔ بولو بولو بولو۔ کافر نے کہا، دشمن نے کہا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ اللہ اللہ۔
جب اسم الجلالت سنا، جب اسم اللہ اس کافر نے سنا تو اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا اور تلوار گر پڑی۔ اب آپ نے تلوار اٹھائی، آپ نے فرمایا اب بتا کہ اس تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ اب آپ مرضی والے، جس طرح چاہیں مجھے مارنے پر آپ قادر ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب چاہتے، اب دو تلواریں میرے آقا کے پاس تھی، ایک تلوار جو ہاتھ میں تھی اور ایک تلوار محبت تھی، ایک تلوار حدید تھی، لوہے کی تلوار تھی اور ایک تلوار محبت تھی۔ آپ نے فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ ماریں، جس طرح مارنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب یہ حدید والی لوہے والی تلوار استعمال نہیں کی، اپنے شفقتوں اور محبتوں والا جملہ بول دیا۔ اب اس پر اتنا اثر پڑا، اتنا اثر پڑا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ آپ سمجھتے ہیں نا، ہم تو ڈنڈے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم تو ہتھیار کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن میرے آقا کے پاس تو ہتھیار تھا محبت والا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ میرے آقا کی شفقتوں کو دیکھتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب لوٹتا ہے تو عشق مصطفیٰ لے کر لوٹتا ہے۔ نظر ملا کر کسی نے یارو، نظر کا جادو چلا دیا ہے، نہ جانے کیسی دکھائی نظریں کہ پل میں اپنا بنا لیا ہے، نہ پل میں اپنا بنا لیا ہے۔ غم جدائی میں مر رہا ہوں، ہزار ہیلے چلا رہا ہوں، خدا کرے میں دیکھوں ان کو جو مجھ کو چھوڑے چلا گیا ہے، نہ جانے کیسی دکھائی نظریں کہ پل میں اپنا بنا لیا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک بڑی عمر رسیدہ عورت ہے جس کا نام ہے سمیہ۔ سمیہ نامی سن رسیدہ عمر رسیدہ عورت ہے، عرب کے بڑے عزت والے گھرانے میں سے وہ بڑھیا عورت۔ ایک دن ابو جہل چلا آیا، کہنے لگا کہ اے سمیہ ذرا اپنے بیٹے عمار کو سمجھاؤ۔ بولا کیا ہو گیا؟ میرا بیٹا تو اچھا ہے، کیا اس نے تمہیں تکلیف دی ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ سمیہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، وہ دن رات محمد محمد پکارتا رہتا ہے، رات دن وہ مصطفیٰ کریم کی تعریف اور نعتیں پڑھتا رہتا ہے۔ اس میں ہمارا جو اباجدی طریقہ تھا، جو ہمارے آبا و اجداد کا بت پرستی والا مذہب تھا، وہ مذہب بدل دیا ہے، اب وہ محمد پر ایمان لایا ہے۔ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ کہ محمد کی غلامی کو چھوڑ دے۔ حضرت سمیہ کہنے لگی کہ ابو جہل تو غلط ہے، میرا بیٹا صحیح ہے۔
میں بڑھیا ہوں، عمر رسیدہ بن چکی ہوں، لیکن جب گھر کے کام کاج سے فرصت ملتی ہے تو چلی جاتی ہوں محمد مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے، جاتی ہوں حبیب پاک کے مکھڑے کو دیکھنے کے لیے، ان کی میٹھی میٹھی گفتار سننے کے لیے۔ ابو جہل نے کہا کیا تو بھی مسلمان ہو چکی ہے؟ کہا ہاں، میں بھی اپنا دل اپنے حبیب کو دے آئی ہوں، سینے میں ہو یا میں کا دل محبوب کے دئی موٹ سے، سینے میں ہو یا میں کا دل محبوب کے دئی موٹ سے، ماں پرت میں پرین جو پروانو ہاں پروانو، روکیو نمکھے روکیو دیوانو ہاں دیوانو، مانو جے رٹھا موکھا پرواہ نہیں کہجی، مانو جے رٹھا موکھا پرواہ نہیں کہجی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سمیہ کا یہ جواب سن کے ابو جہل آگ بگولا ہو گیا، غصے میں بھر گیا، کہنے لگا تم ماں اور بیٹے کو میں دیکھ کے رہوں گا۔ اس نے فرمایا ابو جہل جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لینا، ہم تو اپنا دل اپنے حبیب کو دے چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دن کیا کیا؟ حضرت عمار کو مکہ کی بازار میں گرم انگارے، آگ جلتی، انگارے دہکتے ہوئے انگارے، اس پر حضرت عمار بن یاسر کو لٹایا۔ اب انسان کا بدن اور چلتے ہوئے دہکتے ہوئے انگارے اس پر جب لٹایا تو حضرت عمار کی چمڑی جلنے لگی، گوشت بھننے لگا، چربی پگھلنے لگی، اور جس طرح کباب کی بو آتی ہے اس طرح کی اس کے جسم سے بو آ رہی تھی۔ وہ انگاروں پہ تڑپ رہے تھے اور کافر ہنس ہنس کے کہے مار کے ہنس رہے تھے۔ اچانک اس گلی سے میرے آقا کا گزر ہوا، سرور عالم کا گزر ہوا، دیکھا لوگوں کا جھرمٹ اکٹھا ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں اور کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سرور عالم قریب آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عمار کو انگاروں پہ لٹایا ہوا ہے۔ حضرت عمار کی نظر جب سرور عالم کے چہرے پہ پڑی، عرض کی یا رسول اللہ ادرکنی، یا رسول اللہ میرے آقا نظر کیجئے، آج آپ کی محبت میں مجھ سے یہ امتحان لیا جا رہا ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ ایک جان ہے، میری ہزاروں جانیں آپ کے دین پر قربان کر دوں گا، لیکن کبھی آپ کا در چھوڑنے والا نہیں۔ للہ کرو مجھ پر الطاف کریمانہ، لایا ہوں تیرے در پر یہ حال فقیرانہ۔ اس بحر کرم سے قطرہ ہی عطا کر دو، منگتے
میرے سرور ایک نظر شفیقانہ منگتے پہ میرے سرور ایک نظر شفیقانہ اور دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ میرا ہے دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ میرا ہے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا دل میں تجھے دل میں تجھے آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے رحمت پور کا ساغر ہو فضل آباد کا پیمانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا جب حضرت عمار کی یہ درد بھری صدا سنی میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے سرور عالم رو پڑے اور فرمایا یا نار کونی برداً وسلاماً علی عمار کما کنت علی ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جا اے آگ سلامتی والی بن جا جس طرح حضرت ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے عمار پہ ٹھنڈی ہو جا سرور عالم کے لفظ نکلے اور آگ بجھ گئی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یہ میرے آقا کی محبتوں کا اثر تھا کہ ان کو تلوار سے نہیں مگر اپنی پیار سے یوں گرویدہ اور غلام بنا دیا
اپنی شفقتوں سے اتنا تو عاشق بنا دیا کہ وہ اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لہم، اے میرے محبوب اللہ کی رحمت کی وجہ سے تو ان پر نرم ہو گیا۔ یہ تیری نرمی، یہ تیری محبت، یہ تیری شفقت تھی جس نے ان لوگوں کو تیرا گرویدہ اور غلام بنا دیا۔ اب اس ایک اصول کو ہم اپنی زندگی کا اصول بنا لیں۔ پیارے دوستو، محبوب مکرم کی کیا اسوہ حسنہ ہے، کیا طریقے زندگی ہے، ہم اس لائے عمل کو اپنائیں۔ خدا کی قسم یہ دنیا بھی ہماری سکھ سے بھر جائے گی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پیارے دوستو، شفقتوں کے پیکر بن جاؤ، محبتوں والے بن جاؤ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ محبت والا رویہ اختیار کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی کس طرح خوشحال بن جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سختی، تندی، ترش روئی، یہ انسان کو تنہا کر دیتی ہے، تنہا بنا دیتی ہے، اپنے بھی اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ بندے حلق بگوش ہر ننوازی بربت، لطف ان کے لطف بیگان شود حلق بگوش۔ اپنا بندہ ہے، اپنا غلام ہے، حتیٰ کہ اپنا بیٹا ہے، لیکن اس سے سختی کا رویہ اپناؤ گے تو وہ تم سے دور بھاگے گا۔ لیکن غیر ہے، محبت دو گے تو وہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ تم سے پیار اور محبت کرنے لگے گا۔ محبت کے پیکر بن جاؤ، شفقتوں والے بن جاؤ، اور احسان فراموش مت بنو۔ جس درخت کی چھاؤں کے نیچے آدمی بیٹھ کے اپنا پسینہ سکھاتا ہے، اس کو بھی زندگی بھر یاد رکھتا ہے۔ احسان فراموش جو بنے گا وہ زندگی میں ناکام بنے گا۔ احسان من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر مند نہیں ہوتا وہ کبھی اپنے رب کا بھی شکر مند نہیں بن سکتا۔ جہاں سے تمہیں فائدہ ملتا ہے، جہاں سے تمہیں شفقتیں ملتی ہیں، تو تم بھی اس جگہ کے، اس کے وفادار بن جاؤ۔ احسان فراموش مت بنو، لیکن احسانوں کے گن گانے والے بن جاؤ۔ جو احسان کرتا ہے تم بھی اسے احسان کرو، جو تم سے برائی کرتا ہے تم اسے احسان کرو۔ جو احسان کرتا ہے اس سے احسان کرو، یہ تو بدلہ ہو گیا۔ جو تم سے برائی کرتا ہے تم اس سے احسان کرو، یہ ایثار ہو گیا، یہ تمہارا کمال ہو گیا۔ عزیزان گرامی، تو نرمی اختیار کیجئے اپنے معاملات کے اندر، میرے آقا کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کیجئے، برائیوں سے بچیے، سخت دلی سے بچیے، اور صفائی سے بچیے، بے رحمی سے بچیے۔ آپ چل رہے ہیں، چلتے چلتے اگر دیکھتے ہیں کوئی چونٹی راستے میں ہے تو جان بوجھ کر اس چونٹی پر بھی پاؤں مت رکھیے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، میرے آقا فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ من لا یرحم فلا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، تو جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ جتنا ہو سکے نرمی والا رویہ اختیار کیجئے، محبتوں والا رویہ اختیار کیجئے۔ یہ طریقہ وہ ہے جو سرور عالم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور جہاں سے تمہیں فائدہ ملتا ہے وہ در نہ چھوڑیے،
جہاں سے تمہیں نیکی کا راستہ ملتا ہے وہ جگہ مت چھوڑیے۔ عزیزان گرامی، آپ کو یہاں کی دعوت دی گئی ہے، دے رہا ہوں کہ یہاں پر یہ جو تیسرا اتوار ہو رہا ہے یہ آپ کو قضا نہیں کرنا، ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ کو اس آستانے کا یہ حاضری والا موقع قضا نہیں کرنا۔ قبول ہے یہ بات؟ اب ایک اور خوشخبری میں آپ کے لیے آج لیے بیٹھا ہوں، سنو گے؟ قبول کرو گے؟ چندہ نہیں لوں گا، یہ چندہ مولوی صاحب نے لیا ہے، میری اجازت نہیں لیا، کہیں تم یہ گمان کرو گے سائیں نے کہا ہوگا مولوی صاحب کو، یہ اپنی محبت سے کہہ رہا تھا اور آپ کو اچھائی کی صلاح دے رہا تھا۔ میں نے اس لیے اس کو منع نہیں کیا کہ کوئی اچھے کام میں حصہ لیتا ہے تو لینے دو، لیکن میری خواہش سے اس نے چندہ نہیں کیا ہے۔ میں آپ سے چندہ نہیں مانگوں گا، میں آپ کی محبت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، ابھی 2.5-3 مہینے ہیں، انشاءاللہ رمضان المبارک آئے گا، تو رمضان کے پہلے 10 دن یہاں عشرہ تربیت و اصلاح لگائیں گے۔ تربیتی 10 دنوں کے لیے تربیتی خیمے لگیں گے، خیام تربیت کے خیمے، اس میں آپ نے شریک ہونا ہے، عقیدے کی تربیت دی جائے گی، اعمال صالحہ کی، اٹھنا بیٹھنا، حلال حرام، جائز ناجائز، کس طرح زندگی گزارنی ہے، ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، اور نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، دعائیں، درود، عطیہ، دعا قنوت وہ یاد کرائیں گے۔ اس کے علاوہ عقیدہ کس طرح، نبی کو کس طرح ماننا چاہیے، وہابی کیا کہتے ہیں، شیعہ کیا کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ عقائد سکھائے جائیں گے، اعمال کی تربیت دی جائے گی۔ تو یہ 10 روزہ تربیتی پروگرام یہاں ہوگا، قبول ہے؟ اور کم سے کم یہ پیغام آپ نے 100 اور آدمیوں تک پہنچانا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک یہ عزم کرے کہ کم سے کم 100 آدمیوں تک یہ پیغام آپ نے، قبول ہے؟ انشاءاللہ میں ایڈوانس میں آپ کو دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ کہیں پھر تمہیں شیطان کہے گا کہ یار کام کاج ہیں، کیسے فارغ نہیں ہے، اس لیے 3.5 مہینے آگے پہلے تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کام کاج اپنے کر کے فارغ ہو جائیے۔ یہ 10 دن تمہارے اللہ کے دین کے لیے، اپنی زندگی کے 10 دن میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ سے آپ کی زندگی کے 10 دن مانگتا ہوں، دو گے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کے لیے، اب دین سیکھنے کے لیے، سرور عالم کے عشق اور محبت کا درس سیکھنے کے لیے 10 دن آپ سے مانگتا ہوں، دو گے؟ اللہ آپ کو شاد آباد رکھے انشاءاللہ تعالی۔ اب جو نئے احباب ہیں اور بیعت ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ مجھے کافی دوستوں نے کہا ہے کہ وہ بیعت کریں گے، فون پہ بھی کہا تھا، تو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں، اور اس کے بعد آخری دعا ہوگی، پھر نماز ہوگی، پھر لنگر ہوگا۔ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم آمين اب یہ ذکر قلبی کا طریقہ سن لیں۔ یہاں پر بائیں طرف انسان کی دل ہے، یہاں پر یہ خیال رکھیں کہ میرا دل اندر بول رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر خیال میں رکھنا ہے۔
جو زبان سے ذکر کرتے ہیں اس کو لسانی یا زبانی ذکر کہا جاتا ہے. یہ دل کا ذکر ہے، اس میں کوئی محنت کوئی ریاضت کچھ نہیں، فقط خیال. دست بکار دل بیا، دنیا کے کام کاج کرتے رہو مگر دل میں یہ خیال رکھو میرا دل بول رہا ہے اللہ اللہ اللہ. انشاءاللہ اس خیال رکھنے سے دل زندہ ہوگا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق نصیب ہوگا. یہ ذکر آپ کے دل کی دوائی تب اثر کرتی ہے جب اس کی پرہیز کی جاتی ہے. اس دوائی کی پرہیز یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، نماز ہر مت چھوڑو. جس وقت نماز پڑھتے ہو پہلے مسواک لگا کر نماز پڑھو تو ایک نماز کے بدلے 70 نماز کا ثواب حاصل ہوگا. بیڑی، حقہ، افیم، نشہ، نسوار، یہ بری صحبتیں بالکل چھوڑ دو. ایک صحبت اختیار کرو، شریعت پاک کی باتوں پر عمل کرو اور اللہ کا ذکر کرو، شریعت پاک کی اتباع کرو. اور یہاں پر جو ماہوار محفل ہوتی ہے اس پہ لازمی آیا کرو. انشاءاللہ آپ کو دونوں جہاں کی بھلائی نصیب ہو جائے گی. اب آپ صفیں لگائیں.